اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اسلامک نالج چینل کے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے بعد آج ایک اور انٹرسٹنگ اور اسلامی واقعہ تاریخ سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ وہ اس طرح کہ جو ہے دو ہی واقعات ایسے ہیں کہ بغیر والد کے اور والدہ کے اگر کوئی پیدا ہوا تو ایک حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرتا ہوں، امید ہے آپ لوگ پسند فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے قبل جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پہلے اس طرح ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں جب اولاد نہ تھی تو حضرت مریم علیہ السلام نے یہ منت مانگنی کہ اگر میری ہاں اولاد ہوئی تو میں اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہاں یہی رواج تھا کہ اگر وہاں اگر اس وقت جو منت مانتا کہ اگر اولاد ہوگی تو اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو وہ یہی ہوتا تھا کہ پھر وہ وہاں خانہ کعبہ کی صفائی اور وہاں خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ وہ پھر شادی بھی نہیں کرتے تھے اور وہ پھر جو ہے وہ بچہ جو ادھر خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف ہوتا تھا اور پھر وہ جو ہے کچھ نہ شادی کرتا تھا اور نہ وہ دنیاوی کاموں میں حصہ لیتا تھا۔ تو اس طرح جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو جو حضرت مریم کی والدہ نے ان کو خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کیا، تو کیونکہ اس وقت جو نبی تھے اس وقت وہ حضرت یحییٰ تھے، اور حضرت یحییٰ جو ہے وہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے، تو انہوں نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا اور ان کی خالہ کیونکہ اس گھر میں تھیں تو انہوں نے ان کو گھر لے گئے اور انہوں نے ان کی خدمت ان کی پرورش کی، اور حضرت مریم کو علیحدہ کمرہ دے دیا۔ حضرت مریم وہاں رہا کرتی تھیں، اور جو ہے جب حضرت مریم عرصہ گزرتا گیا، جب بھی حضرت یحییٰ ان کے کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم اگر موسم گرمیوں کا ہوتا تو سردیوں کے پھل موجود ہوتے، جب سردیوں میں جاتے تو گرمیوں کے پھل موجود ہوتے۔ تو وہ جب بھی حضرت یحییٰ حضرت مریم سے پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، تو حضرت مریم فرماتی کہ اللہ پاک نے بھیجے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ شروع سے ہی ایک بہت جو ہے اللہ والی خاتون تھیں۔ تو پھر جب ان کی عمر 15 سال ہوئی تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا جو کہ تو وہ خوفزدہ ہو گئیں کہ کیونکہ وہ ایک پاک باز خاتون تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیوں میرے پاس آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ گھبرائیں نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ آپ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیسے میری ہاں بیٹے کی ولادت ہو سکتی ہے، جب کہ میں تو غیر شادی شدہ ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو میں کس طرح ماں بن سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ جو ہیں وہ کیوں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے، آپ ماں بنیں گی۔ تو اس طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوئے، اور اس طرح حضرت مریم امید سے ہو گئیں، اور جوں حمل کا وقت گزرتا گیا اور آپ پر حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت مریم اس کو نہ چھپا سکیں، اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا
اور آپ پر الزامات لگنے شروع ہو گئے تو حضرت مریم بہت پریشان ہوئیں کہ اب میں کیا کروں اور کس طرح جواب دوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی آپ کو جواب دے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے مجھے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے. تو لوگ اعتبار نہیں کرتے تھے. تو ان کے جو ہے وہ خالہ زاد جو عزیہ کے بیٹے تھے انہوں نے بھی پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آدم اگر اولاد باپ کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں تو میرا بیٹا کیوں نہیں, اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو لیکن پھر اس وقت بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے الزامات کی بارش کر دی. تو پھر حضرت مریم جو ہے وہ بہت پریشان ہو کے ایک دفعہ ایک جنگل کی طرف چلی گئیں. اللہ نے وہاں ایک نہر اور کھجور کے پودے جو ہے وہ پیدا کر دیے تاکہ آپ وہاں آرام کر سکیں. اور آپ وہاں اس وقت جو ہے روزے میں چپ بھی رہا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا کہ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, چپ کا روزہ, تو تاکہ آپ کو لوگوں کے سوالوں کے جواب نہ دینے پڑیں. اور اس طرح آپ جو ہے آپ نے چپ کا روزہ رکھ لیا اور آپ فرماتی تھیں لوگوں کو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, مجھ سے بات نہ کریں. اور وقت گزرتا گیا اور بیٹے کی ولادت ہو گئی. جب ولادت ہو گئی تو پھر آپ کو کچھ اطمینان آیا, اور جب آپ ولادت کے بعد واپس آئیں تو پھر جو ہے آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا سامنا کیا. تو بنی اسرائیل کے لوگ مزید غضبناک ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بن باپ کے بیٹا کیسے آ گیا, ہمیں وضاحت دو. جب آپ کے پاس مزید لوگوں کے سوالوں کے جواب نہ رہے تو آپ نے کہا کہ اسی سے پوچھ لو. جب حضرت مریم نے یہ کہا کہ اسی سے پوچھ لو تو سب لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اس بچے سے کیا پوچھ لیں, یہ نومولود کیا بولے گا. تو اسی اثناء میں جب اللہ کا حکم ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کی گود میں تھے انہوں نے بولنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک پوری تقریر کی جو کہ وہ اس طرح ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی ہوں. وہ پیدائشی نبی تھے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی ہوں. اگر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو میں بغیر باپ کے کیوں نہیں. تو اس طرح انہوں نے اپنے ماں کی جو ہے وہ گواہی دی, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہی دلوا کر حضرت مریم کو سچا ثابت کیا. اور یہ پورا جو ہے انہوں نے جب بچہ بولا تو سب کے منہ بند ہو گئے, اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو گئیں. اور جو ہے یہ جو ہے پورے کا پورا واقعہ سورۃ مریم میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت ہے قرآن پاک میں جو اتاری ہے حضرت مریم پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. تو اس طرح جو ہے یہ مکمل واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقدس ہستیوں کے تقدس کا خیال رکھنے اور تمام انبیاء کرام کی جو ہے وہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی باتوں پر اور بالخصوص نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مریم علیہ السلام آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی. یہ جو ہے حضرت مریم کا جو ہے آخرت میں اجر ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام کی یہ آخرت میں جو ہے ان کا بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. آپ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. آپ کو اگر روز میری یہ ویڈیوز اچھی لگیں اور آپ روز یہ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو پلیز. اللہ حافظ.